لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سورہ فتح پارہ نمبر 26 اور آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ آپ دیکھیں گے انہیں رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشانات کی وجہ سے، اور ان کی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں ہے، یا ان کی صفت تورات اور انجیل میں ہے۔ کزرع اخرج شطأہ، جس طرح ایک کھیتی اپنی کونپل نکالتی ہے اور پھر اس کو مضبوط کرتی ہے اور موٹی ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ کاشتکاروں کسانوں کو خوش کر دیتی ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ کافروں کو اللہ تعالیٰ غیظ غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی وجہ سے ایک گروہ حق پر ہے اور دو گروہ صحابہ کرام کی وجہ سے رائے راست سے ہٹ گئے، سیدھے راستے اور سیدھی پٹڑی سے اوپر اتر کر گمراہی کی طرف چل پڑے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اگر وہ بینا ہے آپ کا دیدار کیا، اگر نابینا تھا آپ کا دیدار تو نہ ہوا، ملاقات نصیب ہوئی۔ اور صحابی ہر وہ شخص ہے کہ جس نے حالت ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر ایمان پر قائم رہا مرتے دم تلک۔ اگر درمیان میں مرتد ہوا لیکن اللہ نے توفیق دے دی، پھر ایمان قبول کر لیا، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیر رہا یا زیادہ دیر رہا، خواہ اس نے آپ کے ساتھ مل کر کوئی جنگ اور جہاد کیا یا نہ کیا، حالت ایمان میں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا پھر ایمان پر ہی فوت ہوا، ہر اس شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں۔ ہمیں جو دین پہنچا ہے قرآن مجید کی شکل میں اور نبی ذی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، اس کے سب سے پہلے راوی، اس کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کا گروہ ہے، اور اہل السنہ والجماعت کا یہ متفق علیہ منہج اور نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، سب حق پر انصاف والے ہیں، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی ان میں روایت میں ضعیف نہیں ہے، سب کے سب عادل ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اہل السنہ والجماعت کسے کہتے ہیں؟ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف ایک مکتبہ فکر کا نام ہے، نہیں، بلکہ شیعہ کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب اہل السنہ والجماعت کہلاتے ہیں۔ شیعہ کو چھوڑ کر خواہ وہ حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل ظاہر ہوں، خواہ وہ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، تمام مکاتب فکر ان کا نام اہل السنہ والجماعت ہے۔ اہل السنہ والجماعت حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں، اہل الحدیث، اہل ظاہر، دیوبند اور بریلی کے جتنے بھی علماء ہیں، ان تمام کے نزدیک تمام کے تمام صحابہ کرام حق پر ہیں اور سارے کے سارے عادل، سچے ہیں، عادل ہیں، ان کی روایت مقبول ہوگی، ان میں کوئی بھی جھوٹا نہیں تھا۔ تمام اہل السنہ والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ان کے برخلاف ایک وہ گروہ ہے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، الزامات لگاتا ہے
اور ان الزامات کے لیے ان کے پاس کور اور ان کے پاس آڑ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کا ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان کی شہادت کا جو سبب بنا وہ ایک بدبخت عبداللہ بن سبا، ایک یہودی شخص تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان باور کرا کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوا اور اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اہل بیت کی شان میں غلو کیا، اور پھر یہاں تک چلتے چلتے ایک گینگ تیار کر لی۔ وہ گینگ چل کر آگے چلتے چلتے کچھ وجوہات، غلط فہمیوں کی بنیاد پر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد امت مسلمہ جو ہے دو گروہوں کے اندر بدقسمتی سے بٹ گئی۔ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں ٹکرا گئے، جس کے اندر جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی اور بعض اور لڑائیاں ہوئیں، جن کی وجہ سے دشمنان اسلام کو ایک کور اور ایک ہتھیار ملا کہ جناب صحابہ کرام نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھیت ہیں اور اس کھیت کے دانے صحابہ کرام ہیں، اس کھیت کا بیج جو ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھیت بونے والے ہیں، ایک ایک دانہ اگتا چلا گیا، پھر وہ کومپل مضبوط ہوتی چلی گئی، اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہوئی، جیسے زمیندار بیج بوتا ہے اور ایک فصل تیار ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک بہترین فصل جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے، اور یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ رب العالمین ان صحابہ کے ذریعے دشمنان اسلام کو چڑھانا چاہتا ہے کہ ان کے دلوں پر سانپ لوٹیں، انہیں غضب اور غصہ آئے صحابہ کرام کی فصل دیکھ کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی فصل دیکھ کر۔ اسی فصل کو دیکھ کر عبداللہ بن سبا یہودی چڑا، غیظ و غضب کا شکار ہوا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں فتنہ پھیلایا، اور اس فتنہ پھیلانے کے اندر وہ کامیاب ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت منتج ہوئی، امت کے دو فرقے بنے، دو گروہ بنے، اس کے باوجود دونوں گروہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہو، میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ ہو، دونوں گروہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، اور ایک دوسرے کو فتوے نہیں لگاتے تھے اور جہنمی نہیں کہتے تھے۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، ان ابنی ھذا سید، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو میرا یہ بیٹا مراد فاطمہ کا بیٹا، میرا نواسا یہ سردار ہے، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یقیناً
یقیناً اللہ رب العالمین اس حسن کے ذریعے، میرے بیٹے نواسے کے ذریعے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوتی رہیں، ایک خارجی نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ وہ گروہ تھا جو پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کا پروگرام بنایا تو یہ گروہ الگ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دینے لگا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ پہلے ہی کافر کہتے تھے، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر قرار دینے لگے۔ اور اس گروہ کے نزدیک، ان خارجیوں کے نزدیک، ان کے نزدیک یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام کے تین بڑے سپہ سالار ہیں۔ اگرچہ آپس میں اس وقت لڑائی تھی لیکن اسلام کے بہت بڑے ستون ہیں، اور خارجیوں کا پروگرام یہ تھا کہ ان تین بڑے بڑے اساتین اسلام کو، اسلام کے ستونوں کو گرا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں وہ ظالم جہنمی بن گئے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کر سکے۔ بہرحال وہ وقت آیا، حضرت علی کی شہادت کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ میں خلافت کی زمام اور اس کی باغ ڈور آتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، پہاڑوں کے برابر لشکر لے کر 40,000 جس کی تعداد تھی چلے۔ سنانے والوں نے حدیث سنائی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کا پیغام بھیجا۔ حضرت حسن کو حدیث پہنچی کہ میرے نانا نے کہا تھا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ان کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، ہمارے بھائی روافض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان 12 اماموں میں وہ کہتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے امام ہیں۔ وہ معصوم امام جس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر امیر معاویہ نعوذ باللہ کافر ہوتے، فاسق و فاجر ہوتے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس خلافت بھی ہے، امارت بھی ہے، اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، موت تک ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ انہیں حق سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، اور امت مسلمہ سے تلوار ختم کر کے اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دیگر ساتھیوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان کی خلافت و امارت کو قبول کیا۔ اور اس حدیث صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے نواسے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، ثابت ہوا دونوں جماعتیں مسلمان تھیں، لڑانے والے وہ عبداللہ بن سبا اور اس کی ذریت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے خلاف ٹکرا دیا، اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف چلتی رہیں، یہاں تک کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر کے ان ظالموں کا، سبائیوں کا یہ وار ختم کر دیا، اور ان ظالموں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پر بھی ظلم کیا اور کہا تم مسلمانوں کے لیے آر ہو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا مجھے آر جہنم کی آگ سے بہتر ہے، مجھے آر دلاؤ، جو کہنا ہے کہہ لو، میں مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ مسلمانوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا، اپنے
نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پیشین گوئی کا مصداق بن کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ عام الجماع پوری جماعت کا سال ہوا کہ ساری مسلمانوں کی جتنی امت ہے سارے متفق ہو گئے۔ پھر اسلام کا پھریرا مختلف بر اعظموں میں پھیلتا چلا گیا۔ وہ جو تلوار آپس میں اٹھ رہی تھی اب کافروں کے خلاف دوبارہ شروع ہو گئی، لیکن کچھ لوگ یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ اس طرح مسلمان آپس میں ان کی صلح ہو اور کافروں کی شامت آئے۔ انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا، دو مسلمانوں کے مکاتب فکر، ایک اہل السنہ والجماعت اور ایک اہل تشیع۔ پھر اہل تشیع میں وہ لوگ جو روافض ہیں، رافضی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم کے صحابہ کے ذریعے دو گروہ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے، ایک ناصبیوں کا گروہ ہے اور دوسرا رافضیوں کا گروہ ہے۔ ناصبی کسے کہتے ہیں، رافضی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اور نعوذ باللہ جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں حضرت حسین کی شہادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، آنکھوں میں سرمے لگاتے ہیں، گوشت پکا کر کھاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ حسین باغی تھے، قتل ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بغض رکھنے والے لوگ، حسن حسین سے بغض رکھنے والے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے لوگ، ان لوگوں کو ناصبی کہا جاتا ہے۔ یہ گمراہ ٹولہ ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسری سٹریم، دوسری انتہا جو ہے وہ رافضیوں کی ہے۔ وہ رافضی جو ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص اور دیگر صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہما اور اہل بیت کی آڑ لے کر، کور لے کر ابو بکر و عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تنقیص اور احانت کرتے ہیں۔ انہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی گمراہوں کا ٹولہ ہے، اور اہل السنہ والجماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت ایمان میں ملاقات کی ہے، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، وہ سب حق تھے، سب عادل تھے۔ درجہ الگ الگ ہے، مراتب الگ الگ ہیں، لیکن سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحدید کے اندر 27ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اللہ رب العالمین سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کیا ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ فرمایا یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ جو پہلے مومن ہوئے اس دور میں، جس دور میں اسلام پہ عمل کرنا ایسے تھا جیسے آگ ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنا ہے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی ہیں، عمار بن یاسر ہیں، اور ان کی عمار کی والدہ یاسر کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، دیگر صحابہ کرام جو شروع میں مسلمان ہوئے، ان کا مقام بہت بلند ہے بنسبت ان صحابہ کرام کے جو فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ مرتبہ الگ الگ ہے، دونوں کی عظمت الگ الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا۔ جو فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے، پہلے ایمان لائے،
پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پہلے جہاد کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے بعد میں خرچ کیا، بعد میں جہاد کیا، دونوں گروہ مرتبہ ان کا الگ الگ ہے۔ اتنا فرق ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام میں ایک کا نام خالد بن ولید ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک صحابی کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ کرام میں ہیں جو شروع میں مسلمان ہوئے۔ خالد بن ولید وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ میں نام لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف جنت کے اندر جائیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا بلا کہا، سخت الفاظ کہے، اللہ کے نبی کو خبر پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ استعمال نہ کرو، میرے صحابہ کے بارے کے اندر کوئی ان کی برائی بیان نہ کرو۔ فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر، دونوں طرف صحابی ہیں، ایک صحابی وہ ہے جو ابتلا، آزمائش اور مصیبت کے وقت میں مسلمان ہوا ہے، دوسرا صحابی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد جب اسلام کا ایک سٹیٹس منوایا جا چکا ہے، کچھ غلبہ ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بعد والے میرے صحابہ کرام، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اور عبد الرحمن بن عوف اور اس کے ساتھی ابو بکر و عمر، اس کا معنی کیا ہوا؟ ابو بکر و عمر، عثمان، حیدر رضی اللہ عنہم، اگر یہ ایک مد، یہ دیکھیں میرے دونوں ہاتھوں کو پھیلاؤ کے برابر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا جائے، اسے ایک مد کہا جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک پیمانہ بنا لیا گیا، 4 مد ہوں تو ایک سا، ایک ٹوپا بنتا ہے جو ہم صدقہ فطر دیتے ہیں، یہ 4 بک اکٹھے کر لیں اور ایک سا بن جاتا ہے۔ ایک بک کو جسے ہم بک کہتے ہیں اسے عربی میں مد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ پہلے دور کے صحابہ ایک مد اللہ کے راستے میں جو خرچ کر دیں، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، تم ان کے مقام کو پا نہیں سکتے۔ یہ تو صحابہ کا آپس میں تقابل ہے، اور ہمارا صحابہ کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے۔ بعد کے مسلمان، تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے مسلمان، وہ آخری درجے کے صحابہ کے بھی کسی طرح مقابل یا کوئی کسی قسم کا آپس میں تقابل ہی نہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، یہ سورۃ الفتح ہے، آخری آیت ہے لیغیظ بہم الکفار۔ میں آج اس موضوع کو آگے بڑھاتا رہوں گا۔ آج ایک تو وہ لوگ ہیں جو شروع سے لے کر صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور ان کے عیوب کو ٹٹولتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لوگوں کو صحابہ کرام کے بارے میں بد ظن کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا تو کام ہی یہ ہے۔ لیکن آج کے اس دور میں کچھ لوگ پگڑیاں باندھ کر اور اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعت میں باور کرا کر اور یوٹیوب پر بیٹھ کر صحابہ کرام کے بارے میں بالخصوص سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور دیگر صحابہ کرام کی برائیاں ٹٹول کر لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرتے ہیں۔ حضرات، یہ بہت سخت گناہ ہے، ایسا کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے
تمام سنی مسلمان، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنا یہ گمراہی ہے۔ حتیٰ کہ بریلویت کے امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، من یکون یطعن فی معاویہ فذاک من کلاب الحاویہ، وہ کہتے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، ہرزہ سرائی کرتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ بریلویت کے امام احمد رضا خان کا فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح تمام اہل السنہ والجماعت اس بات کو غلط سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے صحابہ کرام ماں باپ سے بھی زیادہ عقیدت ہمارے دل میں ان کی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ان کا مرتبہ ہے۔ بھائی اولاد ماں باپ کے خلاف بولے جائز نہیں ہے، خاوند بیوی آپس میں ان کی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کر لیتے ہیں، بیوی انسان کی ماں اس کے باپ کو، کیونکہ وہ آپس میں خاوند اور بیوی ہیں، خاوند بیوی کا رشتہ اور ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو سخت سست بعض دفعہ کہہ جاتے ہیں، ان کی الگ بات ہے، لیکن اولاد اٹھے اپنی ماں کو سخت لفظ کہے، اس کے گلے پڑے، یا باپ کو غلط کہے، ماں کے پیچھے لگ کر باپ کی توہین کرے، باپ کے پیچھے لگ کے ماں کی توہین کرے، لوگ کہیں گے یہ اچھا انسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے ماں کی حیثیت بھی مسلم ہے، باپ کی حیثیت بھی مسلم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ان کی لڑائی ہو یا ایک دوسرے کے لیے انہوں نے کوئی سخت جملہ کہا ہو، وہ آپس میں صحابہ ہیں، ان کا آپس میں الگ مقام ہے اور یہ الگ بات ہے، لیکن بعد کے لوگ صحابہ کرام پر اٹھ کر ہرزہ سلائی کریں، انگشت نمائی کریں، ان کی تنقیص اور اہانت کریں، کسی صورت زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ تمام سلف صالحین اہل السنہ والجماعت کا موقف ہے۔ امام احمد بن حنبل نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، سب نے یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام کی جو آپس میں لڑائیاں ہوئیں، ہم بعد میں پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے خون سے محفوظ کر لیا، ہم اس دور میں نہ تھے کہ کسی ایک گروہ میں ہو کر دوسرے کا خون بہاتے، اللہ نے ان کے خون سے ہمیں محفوظ کر لیا، اب ہماری زبان سے صحابہ کرام کو محفوظ ہونا چاہیے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور اللہ کے نبی ہمیں کہہ کر گئے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں کوئی گالی گلوچ نہ کرنا، ان کی برائیوں کو بیان نہ کرنا۔ صحابہ کرام اسلام کے پہلے راوی ہیں، اگر صحابہ کرام کا طبقہ نہ ہو، یہ مسجد، یہ ممبر، یہ محراب، یہ لا الہ الا اللہ، یہ شہادتین، یہ نماز، یہ وضو، یہ غسل، یہ طہارت، یہ حج، یہ عمرہ، یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ فطر، یہ رمضان، یہ روزے، یہ قیام، یہ طہارت، سب کے سب مسائل اگر صحابہ کرام کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام کے پہلے راوی ہیں، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اگر ان کی تنقیص کی جائے یہ اسلام کی تنقیص ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت سے استدلال فرمایا ہے، لیغیظ بہم الکفار، تفسیر التنویر والتحریر، اس کے مفسر لکھتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب الرسول فقد اصابتہ ہذہ الآیہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی باریک بینی سے استدلال فرمایا ہے، لیغیظ بہم الکفار، اللہ کہتے ہیں میرے صحابہ کو دیکھ کر، نبی کے صحابہ کو دیکھ کر کافروں کو غصہ آتا ہے، کافر چیمبا جبی ہوتے ہیں، کافر غیظ غضب میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں جو شخص صبح بیدار ہو اور اس کے دل میں نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے خلاف غیظ ہو، غصہ ہو، نفرت ہو، انتقام ہو، جو صبح بیدار ہو اس کے دل میں کسی ایک صحابی کے لیے غصہ، غیظ، غلہ ہو، امام مالک فرماتے ہیں فقد اصابتہ ہذہ الآیہ، یہ آیت اس شخص کے لیے مصداق ہے، وہ شخص اس آیت کا مصداق ہے۔ کیا مطلب؟
غضب लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, सहाबा को देखकर काफरों को गैज़ आता है, गुस्सा चढ़ता है। जो किसी एक सहाबी को देखकर उसे गुस्सा आए तो वो इस फहरिस्त में है, वो देखे ये काफरों का काम है। सहाबा को देखकर गज़बनाक होना और गैज़ो गज़ब में लोटपोट होना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। सहाबा इकराम की आपस की जंगें और लड़ाइयाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको माफ़ कर दिया है। और उनके बारे में सुलह हुदैबिया में जितने सहाबा इकराम 1400 सहाबा इकराम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबाय्यूनका तहत अश-शजरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 और बाद रिवायात में 1525 सहाबा इकराम को फरमाया इनके दिलों में मैंने देख लिया है, तकवा ही तकवा है, सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो गया है। इन 1525 के अंदर अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, उमर फ़ारूक भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, अली हैदर कर्रार भी हैं, दीगर से आशरा मुबशरा भी हैं। ये 1525 सहाबा इकराम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का सर्टिफिकेट दिया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा हदीद की आयत नंबर 10 मैंने आपके सामने पढ़ी है। तमाम सहाबा इकराम जो फ़तह मक्का से पहले मोमिन हुए या बाद में हुए, पहले जंग की है या बाद में की है, पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है या बाद में खर्च किया है, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबसे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। ये सारे के सारे जन्नती हैं। आज कुछ लोग जो कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बारीक बीनी से नहीं जानते, हजरात कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है और वो जनाब वहाँ इंजीनियर कर रहा है, कितने अफसोस का मुकाम है। क्या हमने अगर प्रेशर करवाना हो क्या किसी इंजीनियर से करवाएंगे, और किसी बिल्डिंग का नक्शा बनवाना हो क्या किसी डॉक्टर से बनवाएंगे, जूते गंठवाने हों क्या किसी और शख्स के पास जाएंगे? नहीं, जिसका काम उसी को साजे। दीन उलमाए किराम से लें, वो उलमा जो कुरान और सुन्नत के उलमा हैं, पुख्ता उलमा हैं। इन इंजीनियरों से डॉक्टरों से इस्लाम न लें, बल्कि इस्लाम उन उलमा से लें। इन्होंने भी खुद उलमा की लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं, तहकीक उलमा की देखी है, तर्जमे उलमा के देखे हैं, तफसीरें उलमा की देखी हैं, शुरूहात उलमा की पढ़ी हैं। और उलमा की किताबें पढ़कर फिर उलमा के ख़िलाफ़ बोलना और अलग एक फ़िरका। और आज कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोग वो इंग्लिश के चंद अल्फाज से मुतासर होकर ऐसे गुमराह करने वाले लोगों के पीछे लग के सहाबा इकराम के बारे में नफ़रत करते हैं। याद रखें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, मैंने अभी जिक्र किया, जो सुबह बेदार हो उसके दिल में किसी एक सहाबी के बारे में गैज़ है, गुस्सा है, गज़ब और कीना है, समझ लीजिए लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, वो इस आयत का मिस्ताक है। ये काम मोमिनों का नहीं, सहाबा से बुग़्ज़ रखना, बल्कि ये काम किन का है? काफरों का काम है। तो ईमान की खैर मनानी चाहिए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, ये नेकियां बहुत कीमती हैं। इन नेकियों को महफूज करके रखना बहुत बड़ा काम है। नेकी करना भी अजीम काम है, लेकिन नेकी को महफूज करके रखना उससे भी अजीम काम है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बुराई हो जो नेकियों को खा जाए।
تو میں نے ابھی ذکر کیا صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بغض رکھنا، اس لیے تمام مکاتب فکر اہل السنہ والجماعت کے تمام مکاتب فکر کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا احترام ہم پر لازم اور واجب ہے۔ دیوبند کا بھی یہی منہج ہے، علماء بریلویہ کا بھی یہی منہج ہے، اور اہل الحدیث علماء کا، بلکہ شوافع، احناف، حنابلہ اور موالک سب کا یہی منہج اور موقف ہے تمام سلف صالحین کا۔ آج بعض لوگ بریلویوں میں سے اور بعض باقی لوگ ان کا رد کر رہے ہیں، کوئی خاص شاذ لوگ، کوئی ایک آدھ مثال مختلف مکاتب فکر سے اٹھ کر جدید محققین وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر صحابہ کے خلاف زہر اگر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر کان مت دھریں، اور اگر آپ کوئی سنتے ہیں تو جید علماء کرام سے آپ رہنمائی لیں، آپ کو شافی وافی انشاءاللہ جواب ملے گا۔ تو بہرحال اہل السنہ والجماعت کا متفق علیہ منہج یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام کا احترام ہم پر لازم ہے۔ جس طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کا ہم احترام کرتے ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دیگر جتنے بھی اہل بیت کے صحابہ ہیں، اہل بیت صحابہ اور دیگر صحابہ کرام، سب کا احترام ہم پر لازم ہے۔ اگر ان کی آپس میں کسی جگہ شکر رنجی ہوئی ہے، کوئی جھگڑا ہوا ہے، تو ان کا آپس میں معاملہ ہے، ان کی سلو بھی ہوئی ہے۔ حضرت حسن نے سلو کر کے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگ محسوس کر رہے تھے کہ شاید حضرت علی ابو بکر سے پیچھے ہیں، 6 ماہ تک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی وفات کے بعد بیمار رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہراول دستوں میں نظر نہیں آئے۔ بعض علماء، بخاری کے یہ لفظ ہیں، 6 ماہ بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی ہے، لیکن دیگر روایات میں یہ بھی ہے کہ فوراً انہوں نے بیعت کی تھی۔ بہرحال جیسے بھی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جو مرتبہ دیا ہے، ہمیں اس پر حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، صرف ایک گلہ ہے کہ جب خلیفے کا انتخاب ہوا ہے ہمیں اس وقت بلایا نہیں گیا، ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ جہاں بیعت ہوئی ہے وہاں موقع ہی نہیں بن سکا کہ کسی کو بلایا جائے، مجلس بلائی جائے۔ اگر وہاں بیعت نہ ہوتی تو 2 خلیفے کھڑے ہو جاتے، انصار چاہ رہے تھے خلیفہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہاں اچانک بیعت نہ ہوتی، 2 خلیفے کھڑے ہوتے، پھر امت کا خون بہتا۔ اس مجبوری کی وجہ سے اچانک صحابہ کرام نے ابو بکر کا ہاتھ آگے کر کے بیعت کر لی ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو یہ باتیں بتائیں، برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کی شان بھی بیان کی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کی ہے۔ اگر ان کے آپس میں کبھی کوئی رنجش ہوئی، آپس میں صلح ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کے 2 گروہ جب آپس میں حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بٹے لڑائیاں ہوئی، آپس میں صلح ہوئی ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ میر معاویہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کو کئی بر اعظموں میں پھیلایا ہے، جو اسلامی بحری بیڑے کے بانی ہیں۔ جیسے فوج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک فضائیہ ہے، ایئر فورس ہے، ایک نیوی ہے، ایک آرمی ہے۔ نیوی کے بانی، بحریہ فوج کے بانی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے بحری بیڑا حضرت عثمان کے دور خلافت میں تیار کروایا ہے اور بحری فوج برتی کی ہے اور اسلام کو سمندروں سے آگے تک پہنچایا ہے۔ یہ لوگ قابل قدر ہیں، اگر ان کی کوئی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہیں، ہمیں انگشت نمائی کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں۔ جیسے میں نے مثال دی ہے، ماں باپ کا مسئلہ آپس میں اور ہے، اولاد کے لیے اور ہے۔ اولاد ماں کی وجہ سے باپ کے گلے پڑے یا باپ کے پیچھے لگ کے
ماں کو مارے، اولاد انتہائی نازیبا حرکت کر رہی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی اگر آپس میں بعد میں عثمان کی شہادت کے بعد کوئی جنگ ہوئی ہے یا غلط فہمیاں، اس کے پیچھے بہت بڑی کافروں کی ایک سازش تھی۔ حضرت حسن نے، حسین نے اس سازش کو ناکام کر کے میر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اب ہمارے لیے واجب اور ضروری ایمان کی سلامتی اس بات میں ہے، جمیع صحابہ کرام کا احترام کریں، ان کی غلطیاں جو ہیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کو جنت دے دی ہے۔ ہم صحابہ کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام ہے، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری اور واجب، ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے، ایمان کی سلامتی دے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت